الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنی اس کلاس کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس کا تعارف ہم نے پچھلی نشست میں سمجھ لیا تھا، پڑھ لیا تھا۔ اچھا، ایک بات یہاں رکھنا چاہوں گا، کوئی بھی سوال ہو، کوئی بھی بات واضح نہ ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جب میں یہ شیئر کروں گا، ظاہر ہے واٹس ایپ نمبر اور ڈیٹیلز بھی سینڈ کر دوں گا، تو آپ مجھے اس پہ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں کہ یہ بات واضح نہیں ہوئی ہے۔ تو اسی طرح پچھلے تعارف کے لیکچر میں جو بات اگر کلیئر نہیں ہے تو بے شک آپ بھیج دیجئے گا، تو انشاءاللہ اس پہ میں جو بھی مطمئن کر سکا کروں گا۔ آج کی ہماری نشست سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186 ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ آیت رمضان کی آیات کے ساتھ، یعنی کہ جس رکوع میں سورہ البقرہ کے یہ واحد مقام ہے جہاں پہ رمضان اور روزوں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اسی ضمن میں جب رمضان کی آیت، ایک آیت جو ہے بڑی آیت ہے 185، وہ اللہ تعالیٰ پیش کرتے ہیں، اس میں جو ہم پڑھتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کے بعد اگلی آیت یہ ہے۔ یہ تفصیل میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس آیت کی اہمیت کو ہم زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ لیکن ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ بڑھ چڑھ کر اپنے بندوں کو انعامات سے نوازتا ہے، ایک اجر کو 70 گنا بڑھا کر دیتا ہے، اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ ایک کشادگی پیدا کرتا ہے، نعمتوں کی بھرمار ہو جاتی ہے۔ آپ پریکٹیکلی ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں۔ جب یہ ہوتا ہے، جب یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ نعمتیں آتی ہیں، تو ایک فطری طور پر ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو رب اتنی عنایتیں، اتنی نعمتیں ہمیں دے رہا ہے اور بڑھ چڑھا کے دے رہا ہے، تو آخر یہ رب ہے کون؟ کہاں ہے یہ رب؟ یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ سوالات فطری ہیں، در حقیقت یہ ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اچھا، میرا اور آپ کا ایمان تو بہرحال کسی درجے میں نہیں آتا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پیش کی۔ اب دیکھیں، یہ فطری سوال ہے، اس پہ میں یہ بات آیت رکھ رہا ہوں کہ یہ حقیقت میں ہوتا ہے۔ میں اور آپ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا ایمان کہاں اور میرا اور آپ کا ایمان کہاں؟ ان کے ایمان کے اوپر یہ بات ہم کر بھی نہیں سکتے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ اپنے اور ان کے مکالمے کو قرآن میں پیش کر کے بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کی تھی۔ در حقیقت وہ ایمان کی زیادتی کی طرف جانے والے لوگ اس طرح کے ذہنی فطری سوالوں کو پوچھتے ہیں۔ سورہ البقرہ میں یہ آیت ہے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی آرنی کیف تحیی الموتى، اے اللہ مجھے دکھا کیسے تو زندہ کرتا ہے مردوں کو۔ دیکھیں ایمان کی بات ہے نا، تو کیسے تم زندہ کرتا ہے مردوں کو؟ قال اولم تؤمن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں ایمان نہیں ہے، اس بات پہ یقین نہیں ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں قال بلا، اے اللہ کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اپنے قلب کے اطمینان کے لیے پوچھ رہا ہوں، اپنے قلب کو اطمینان دینا چاہتا ہوں۔ یعنی کہ ایمان کی وہ زیادتی، مانتا تو ہوں کہ اللہ تیری طرف سے ہوتا ہے، بس وہ دل کو اطمینان۔ تو مجھے اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے، جب یہ فطری سوال آئیں اس سوال کو چھپانا نہیں ہے، بلکہ اپنے ایمان کی زیادتی کی غور سے پوچھا جائے۔ اور خاص طور پر اس آیت میں جب رمضان سے آپ گزرتے ہیں نا، تو یہ فیلنگز آتی ہیں کہ جو رب اتنے انعامات دے رہا ہے، جو رب اتنی رحمت و شفقت کا معاملہ کر رہا ہے، آخر وہ رب ہے کہاں، کون ہے، کیسے کرتا ہے؟ تو یہ سوالات اٹھتے ہیں۔ ایسے ہی صحابہ کرام کے ساتھ ہوا، بلکہ ہوا نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دل کے سوالات کو اٹھا کر اس آیت میں بیان کر دیا، جو میں اور آج انشاءاللہ پڑھ رہے ہیں۔ اور دیکھیں گے آپ کہ کس طرح، دیکھیں اردو ترجمہ ہم پڑھتے ہیں، جب بھی اردو ترجمہ پڑھتے ہیں تو ہمیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم اوپر سے گزر گئے، لیکن جیسے ہی آپ قرآن کو قرآن کی زبان میں پڑھیں گے تو وہ احساس کسی بھی زبان میں پیدا نہیں ہوتا، صرف وہ قرآن کی ہی زبان میں پیدا ہوتا ہے۔ تو اس احساس کو سمجھنے کے لیے اس آیت کو ہم انشاءاللہ لفظ بہ لفظ سمجھیں گے، قرآن کے الفاظ کے ساتھ،
مطلب جیسے ہی براہ راست ہمارے ذہن میں یہ باتیں آئیں گی تو آپ دیکھیں گے بہت بڑا فرق اندر محسوس کریں گے. بے شک بہت سارے تراجم ہیں جن میں بہت قریب، بہت اچھا باماورہ بلکہ قریب ترین ترجمے کیے گئے، لیکن جو براہ راست مزہ عربی کو، قرآن کی عربی کو پڑھنے میں اور سمجھنے میں ہے وہ شاید کسی بھی زبان میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتے. تو اس لحاظ سے ہم اس کو سمجھیں گے قرآن آسان ہے. آج کا ہمارا یہ سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186 لفظ بہ لفظ ترجمہ کریں گے، اور ساتھ ہی انشاءاللہ اس طرح دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ الفاظ کا ترجمہ کرنا، ایک ہوتا ہے اس لہجے کو بیان کرنا. عربی میں یہ خوبی ہے، یہ صلاحیت ہے، کیونکہ آپ دیکھیں گے نہ کوما ہے، نہ فل اسٹاپ ہے، نہ ایکسکلیمیشن مارک ہے، کوئی علامت نہیں ہے، نہ نے ہے، نہ کو ہے، کوئی اس طرح کی علامتیں نہیں ہے جو دیگر زبانوں میں، لیکن عربی اس لہجے کو پھر بھی بیان کرتا ہے. اردو میں بھی ہم بات کرتے ہیں تو کبھی کبھار لہجے کی کمی ہوتی ہے تو بات مختلف لگتی ہے، لیکن عربی میں یہ خوبی ہے کہ آپ اس کو جب اس طرح پڑھتے ہیں تو لہجہ خود بخود اس میں شامل ہوتا ہے. تو ہم اس لہجے کو بھی سمجھیں گے اور ان باتوں کو بھی سمجھیں گے جو قرآن اس آیت میں بیان کر رہا ہے، تو انشاءاللہ بات اور واضح ہوگی. اور خاص طور پر غور کیجئے گا الفاظ کا. اچھا، یہ بات شروع کرنے سے پہلے ایک تعلق بتا دیتا ہوں. اللہ کون ہے؟ ہمارا رب ہے. رب وہ ہوتا ہے جس کے کنٹرول میں سب کچھ ہوتا ہے. وہ پالنے والا ہوتا ہے، وہ پیدا کرنے والا ہوتا ہے، وہ ختم کرنے والا ہوتا ہے. لیکن ہم کون ہیں؟ بندہ، عبد. عبد کے معنی ہوتا ہے غلام، یعنی کہ ایک اعلیٰ عہدہ. بہرحال کوئی مثال دینا عجیب ہے، لیکن سے تحدید فہم کے لیے میں عرض کر دوں، ایک کمپنی کا مالک اور ایک پیون، ایک ادنا درجے کا ملازم، ان دونوں کا کوئی تعلق بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. لیکن اگر کمپنی کا مالک آ کے اپنے اس ادنا ملازم سے اس لہجے میں جب بات کرتا ہے تو اس کے لیے وہ باتیں کچھ اور ہوتی ہیں، وہ معاملات کچھ اور ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کا احساس دلایا ہے ان آیات میں. اس آیت میں ایک آیت ہے معذرت کے ساتھ، اس آیت میں آپ جب اس کو پڑھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا واقعی اللہ قریب ہے. اس آیت کو میں اکثر کہتا ہوں آیت قرب. اللہ تعالیٰ نے اپنی قربت کا احساس دلایا، اسٹیٹس کو ریورس کیا ہے. بندہ غلام ہے، اللہ آقا ہے. وہ اپنے آپ کو بندے کے سامنے پیش کر رہا ہے، بندے مانگ مجھ سے. اس طرح ہی آیت ہم سے بات کر رہی ہے اور ہم سرسری سے گزر جاتے ہیں، احساس تک نہیں ہوتا. انشاءاللہ ابھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو کچھ اور محسوس ہوگا. جیسے ہی آپ اس نشست سے اٹھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا یہ آیت مجھ سے براہ راست کیسے مخاطب ہے اور اللہ مجھ سے کتنا قریب ہے. انشاءاللہ چلیں لفظ و لفظ ترجمے کی طرف چلتے ہیں، ساتھ ساتھ انشاءاللہ وضاحتیں ہوں گی الفاظ کی. میں کوشش کروں گا مختصر اور گرامر سے ہٹ کر، مطلب گرامر کو سائڈ پہ رکھ کر آپ کو بات بتاؤں. سب سے پہلے لفظ ہم پڑھتے ہیں وا. اس کا ترجمہ عام طور پہ اور کرتے ہیں. اچھا، بیسیکلی ہم اور کو بھی نہیں جانتے. اور جو ہے بہت سارے معنوں میں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. دو جملوں کو ملانے کے لیے، دو چیزوں کی ملانے کے لیے، ہم معنی بنانے کے لیے، یا دو کا اختلاف بنانے کے لیے کہ یہ ہے یا یہ ہے، اس طرح کے معنوں میں بھی آتا ہے. اور کبھی کبھار دو باتوں کو کنٹینیوشن کے لیے آ جاتا ہے، کئی باتوں کی اور اس طرح کر کے. عربی میں بھی کچھ اس کا استعمال ایسے ہی ہے، لیکن صرف اور تک ہی نہیں ہے. عام طور پہ ہم اور ترجمہ کرتے ہیں، لیکن اس کے اور بھی معنی ممکن ہیں. اکثر تراجم میں آپ کو ملیں گے، جیسے کہ چونکہ، چنانچہ، البتہ، اور تقریباً 20 معنی ہو سکتے ہیں اگر گنا جائے. چونکہ، چنانچہ، البتہ، حالانکہ، اس طرح کے معنوں میں یہ آتا ہے جس کے ہم اردو میں ترجمہ کر سکتے ہیں. کبھی کبھار یعنی کے معنوں میں چلا جاتا ہے، کبھی کبھار یا کے معنوں میں بھی چلا جاتا ہے. تو یہ بہرحال چونکہ عربی حروف ہیں، اردو میں جب لاتے ہیں تو ہم اپنے جملے کے مطابق اس کا ترجمہ کرتے ہیں. ایک چیز ہے جو میں واضح کرنا چاہوں گا، کبھی کبھار یہ جملے کے شروع میں آتا ہے اور اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا. اچھا، یہاں جب آتا ہے، اس طرح جب آتا ہے جملے کے شروع میں، تو اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ انگلش میں ہم کوئی لفظ لکھتے ہیں نا، جیسے کہ میں نے لکھا ٹائم. ٹائم جو ہے سمپل میں نے ایسے لکھا، لیکن جیسے ہی میں اس کو شروع میں لکھوں گا تو پھر میں ٹائم ایسے نہیں لکھوں گا، تو پھر اس کو میں اس طرح لکھوں گا، یعنی کہ فرسٹ لیٹر کو کیپٹل کر دوں گا. اس طرح یہ کیپٹل کرنے کی جو علامت ہے عربی میں، یہ وا کبھی کبھار یہ بھی کام کرتا ہے کہ یہاں سے اب بات شروع ہو رہی ہے، جملہ نیا شروع ہو رہا ہے. تو وا کے کئی استعمال ہیں، آتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے. اگلا لفظ ہے ایزا. اچھا، ایزا اور از یہ بہت آپ قرآن میں دیکھیں گے. اس میں ایک باریک سا فرق ہے، دونوں کا ترجمہ ہے جب. از کے معنی بھی جب ہیں اور ایزا کے معنی بھی جب ہے،
لیکن جب از بولا جاتا ہے تو ماضی کی کسی بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن میں آتا ہے اذ قال موسیٰ لقومہ یا قومی، یا اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل. اچھا اس آیت میں بڑا زبردست ہے، سورہ صف کی آیت ہے 2، تو انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. تو یہ از جو ہے کسی خاص واقعے کی طرف، اذ قال موسیٰ، جیسے میں نے کہا یاد کرو جب موسیٰ نے کہا، جب موسیٰ نے کہا، ماضی کی ایک بات کو بتایا اللہ تعالیٰ نے. مطلب از جو ہے ایک تو ماضی کے عام طور پر آتا ہے اور ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور جیسے کہ یاد کرو کہ لفظ میں ترجمہ ہم کر سکتے اس کا، لیکن ترجمہ اس کا جب ہے. ایزا کے معنی بھی جب ہی ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے جب ایزا کا آ جاتا ہے تو اس میں ایک ہمیشگی کا پہلو آ جاتا ہے. مثال کے طور پر انگلش میں ہم کہتے ہیں وین ایور، جب بھی، اردو میں ہم کہتے ہیں جب بھی، اس طرح کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے اور یہ شرط کے اسلوب میں آ رہا ہوتا ہے، اگلی بات کو تبدیلی دے دیتا ہے تھوڑی سی. جیسے میں کہوں کہ پوچھا، جب پوچھا، اگر لیکن میں ایزا کہوں گا تو جب بھی پوچھیں، تو ایک شرط کا اسلوب لے آیا، تو یہ پیدا کرتا ہے ایزا. جب بھی پہ ذرا فوکس رکھیے گا کہ اس میں بڑا اہم ہے کہ از کی جگہ ایزا آیا. اور سآلہ کا اگلا لفظ ہے ہمارا سآلہ، اردو میں ہم کہتے ہیں سوال، سین واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے، لیکن یہاں پر سین الف لام ہے. تو اس کو بھی تھوڑا سا ہم سمجھ لیتے ہیں. حروف علت کیا ہوتے ہیں؟ حروف علت جیسے کہ علت کے لفظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ علت علیل سے ہے، بیمار ہونا، کسی چیز میں بیماری، نقص آ جانا، اس کو علیل کہتے ہیں. علت اس لیے ان کو کہا جاتا ہے جس لفظ میں آتے ہیں وہ اپنی اصل شکل میں باقی نہیں رہتا، اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آ جاتی ہے. جیسے کہ سوال اس وقت سارا ہو گیا، یعنی کہ یہ واو الف سے بدل گیا. ان کی علامت یہ ہے، حروف علت میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، الف آ جائے، واو آ جائے، یا آ جائے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کسی نہ کسی لفظ حرف سے بدلا ہوا ہے اپنے آپس میں. یعنی کہ الف واو سے بھی بدل سکتا ہے اور الف یا سے بھی بدل سکتا ہے، اسی طرح واو الف اور یا سے بدل سکتا ہے، اسی طرح یا واو اور الف سے بدل سکتا ہے. تو یہ سب آپس میں ایک دوسرے کو بدلتے ہیں اور کبھی کبھی یہ غائب بھی ہو جاتے ہیں. جیسے کہ کل ہم کہتے ہیں قاف لام، اصل میں قاف واو لام تھا، کل واو غائب ہو گیا. امر کے صیغے میں ہمیشہ یہ غائب ہو جاتا ہے. تو یہ اس طرح حروف علت جب بھی آئیں تو کنفیوز نہیں ہونا ہے، سمجھ جائیے گا یہاں پہ کچھ تبدیلی ہوئی ہے. الف آ گیا واو کی جگہ، ممکن ہے یا بھی آ سکتا ہے. جیسے قالا کی جگہ قیلا آ جاتا ہے، الف یا میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو ان میں ایک تبدیلی کا عنصر موجود ہے، تو یہ علیل کر دیتے ہیں لفظ کو. سآلہ در حقیقت اردو میں ہم کہتے ہیں سوال، پوچھنا، پوچھیں، ماضی کا صیغہ پوچھیں، چونکہ ایزا آیا ہے تو پوچھیں، ورنہ ہوتا پوچھا، پوچھیں. کا جو ہے یہ ضمیر ہے، آپ یا تو، اس طرح کے اس کے معنی ہوتے ہیں. اس کو سمجھیں گے آگے اگلے لفظ کے ساتھ. وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب بھی پوچھیں آپ سے، عبادی، عبد کی جمع ہے عباد، عبد کہتے ہیں غلام کو، بندے کو. اسی طرح عباد بندے جمع میں. پھر یا جو ہے کہ یا کا اضافہ ہے اس میں میرا، مجھ، میری، اس طرح کا ترجمہ پیدا ہوتا ہے. اس چیز کے لیے ایک چارٹ کو ہم دیکھ لیتے ہیں، بات واضح ہو جائے گی یہ کا اور یا یہ کیوں آتے ہیں اس آیت میں. چونکہ یہ ہیں بہت سارے تو انشاءاللہ بات ہماری واضح ہو جائے گی. اگر مجھے عربی میں کہنا ہو اس کی کتاب، یعنی کہ ایک مذکر کی کتاب، اس کی کتاب، تو میں کہوں گا کتاب ہو. اگر مجھے کہنا ہو اس ایک مؤنث کی کتاب، کسی خاتون کی یا کسی عورت کے بارے میں کہوں کہ اس کی کتاب، تو یہ کتاب ہو نہیں رہے گا، پھر یہ ہو جائے گا کتاب ہا. اچھا یہ غائب کے لیے جو موجود نہیں ہے اس کی بات کر رہے ہیں. پھر جب حاضر کی بات کرتے ہیں، اچھا اس میں جو ایک اور صیغہ آتا ہے ان دو کی کتاب، تو میں کہوں گا کتاب ہما. اچھا میں کہوں گا ان سب کی کتاب جمع میں، اور یہ مذکر کے لیے ہو تو کتاب ہم. اسی طرح میں کہوں گا ان سب مؤنث کی کتاب، تو اب مختلف ہو جائے گا کتاب ہننا. یعنی کتاب ہو، کتاب ہا، کتاب ہما، کتاب ہم، کتاب ہننا، یہ سب صیغے مختلف ہوتے چلے جائیں گے. اسی طرح کہوں گا حاضر کے لیے تیری، یعنی کہ مذکر کے لیے کہوں کسی تیری کتاب، تو ہوگا کتاب کا. یہی یہاں پر صیغہ استعمال ہوا کہ پوچھیں آپ سے، یعنی کہ کا. تو یہ آپ جو ہے تیری یا آپ کا ترجمہ یہاں یہ پیدا ہو گیا. پھر اس کے بعد مؤنث کے لیے ہوگا تو فرق کیا ہوگا؟ تیری کتاب
किताबों की जेर के साथ आएगा। और इसी तरह दो के लिए होगा तुम दोनों की किताब, तो होगा किताबुकुमा। फिर अगर हम कहेंगे तुम सब, यानी कि मुज़क्कर के बारे में, तुम सब की किताब, किताबुकुम। इसी तरह कहेंगे तुम सब मुअन्नस की किताब, तो हम कहेंगे किताबुकुन्ना। और अगर मैं कहना चाहता हूं मेरी किताब, तो मैं कहूंगा किताबी। इसी तरह इबादी, मेरे बंदे, ये मैं, मेरा, मुझ, इस तरह के माने पैदा करता है। अच्छा, मैं कहना चाहता हूं हमारी किताब, जिसे हम दो भी हो सकते हैं और हम सब भी हो सकते हैं, तो हमारी किताब, हम दोनों की किताब, हम सब की किताब, तो कहेंगे किताबुना। अच्छा, ये अब जितने भी आखिर में सुर्ख नजर आ रहे हैं, किसी भी लफ्ज के आखिर में आप लगा दे, इस तरह आप तर्जुमा कर सकते हैं। तो ये वो क्वालिटी है अरबी की कि आप इस तरह के अल्फाज के फेरने से अब बहुत सारे अल्फाज एक ही लफ्ज के बिना पर समझ जाएंगे। आप देखें, इब्तिदा में किताब एक है, आखिर में जमीर मुख्तलिफ लगाते चले जाएं और लफ्ज बदलते चले जाएं, तो इस लिहाज से भी कुरान के अल्फाज कम होते चले जाएंगे, जैसा कि हमने पिछली नशस्त में समझा था। तो ये कहलाते हैं ज़मायर, ज़मायर मुत्तसिल, जुड़े हुए ज़मायर। इसकी और भी किस्में हैं, दूसरी भी किस्म है, लेकिन हमें ग्रामर नहीं पढ़ना। हमने इस तरह इस चार्ट को समझा। अब जितने भी अल्फाज आपके सामने आते हैं, जैसे कि हम अलैकुम पढ़ते हैं ना, अब इसको हम देख लेते हैं। सलाम के बाद हम अस्सलामु अलैकुम, इसको थोड़ा सा हम कुम को बदल देते हैं। अगर मैं कहूँ कि अस्सलामु अलैहु, उस पे सलामती हो, अस्सलामु अलैहा, उस औरत पे सलामती हो, अस्सलामु अलैहुमा, उन दो पे सलामती हो, अस्सलामु अलैहुम, उन सब पे सलामती हो, अस्सलामु अलैहुन्ना, उन सब औरतों पे सलामती हो, अस्सलामु अलैका, एक मर्द के लिए, और अस्सलामु अलैकी, एक औरत के लिए, तुझ पर सलामती हो, अस्सलामु अलैकुमा, तुम दोनों पर सलामती हो, अस्सलामु अलैकुम, जो हम कहते हैं तुम सब पर सलामती हो। अगर औरतें हो बहुत सारी तो अस्सलामु अलैकुन्ना कहेंगे। अगर मैं अपने ऊपर सलाम भेजा अस्सलाम अलैहि, तो ये एक बहरहाल लफ्ज है ही नहीं, तो ये अलैहि नहीं होगा, नून का एक इजाफा हो जाता है जब इस तरह के अल्फाज क्लियर नहीं होंगे। लेकिन एक चीज हम पढ़ते हैं अपने अत्तहियात में, अस्सलामु अलैना, तो ये ना वो है हमारे, हम दो या हमारे के लिए लफ्ज आता है। तो इस तरह हम किसी भी लफ्ज को रखकर इन पे देख लेंगे, हमें तर्जुमा अल्हम्दुलिल्लाह आ जाएगा। तो आज की मेन बात तो यही थी। बहरहाल आगे चलते हैं। अच्छा, इस जुमले को पूरा देख लेते हैं। वैसा सआला का इबादी, और जब भी पूछें आपसे मेरे बंदे। अब ये यहां पर आमतौर पर ये जुमला इस तरह, मतलब मैं अगर कहूं तो किस तरह कहूंगा, जब नहीं कहूंगा, पूछने वाली बात है ना, तो मैं जब नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा अगर पूछें। और जब भी मेरे बंदे पूछें और अगर मेरे बंदे पूछें, अगर का पहलू ज्यादा बेहतर होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने यहां पर जब का मफहूम इस्तेमाल किया। अगर और जब में एक थोड़ा सा फर्क हम समझ लेते हैं। इज़ा के माने होते हैं जब, और इन के माने होते हैं अगर। अल्लाह ताला ने इन के बजाय इज़ा का इस्तेमाल किया, मतलब इज़ा रखा। इसमें क्या फर्क है? देखिए, इन जब भी बोला जाता है ना, तो उसमें तवक्को नहीं होती है, उम्मीद नहीं होती है, उसमें वो आने का, मतलब जिस चीज की तवक्को की जा रही है वो फीलिंग्स नहीं होती हैं। अगर आए, अच्छा, इसमें यह भी शुबा होता है कि नहीं भी आ सकता। लेकिन जब कहा जाता है, इज़ा कहा जाता है और जब भी कहा जाता है, तो इसमें बहुत तवक्को और उम्मीद का पहलू पाया जाता है। मिसाल के तौर पर एक वालिद, उसका बच्चा फौज में है, और जब कोई से पूछेगा, मतलब कोई बात चलेगी, तो कहेगा जब मेरा बेटा आएगा। वो कभी नहीं कहेगा अगर मेरा बेटा आएगा तो मैं ये करूंगा, वो कहेगा जब मेरा बेटा आएगा। उसको उम्मीद है कि मेरा बेटा आएगा। तो इसलिए अल्लाह ताला को भी उम्मीद है कि अल्लाह के बंदे उससे पूछेंगे। किससे पूछेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। चूंकि सहाबा इकराम से मुखातिब है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछेंगे। तो अल्लाह ताला ये कह रहे जब भी मेरे बंदे पूछें, यानी अल्लाह ताला चाहता है कि हम उससे पूछें। सुभान अल्लाह, यहां से वो कुर्बत का एहसास शुरू हुआ। क्या पूछेंगे? अन्नी, अन के माने होते हैं बारे, और या में जैसे हमने पढ़ा मेरा, मुझ, इस तरह के तर्जुमे। दरमियान में नून ये एक इजाफी है, ये देते हैं। जैसे मैंने कहा किताबिनी, इस तरह के लफ्ज बन सकता है, तो ये नून का एक इजाफा है, इसको समझेंगे इंशाल्लाह। अन बारे में, इसके माने से भी होते हैं, और या जो है मेरे। और जब भी पूछें आपसे बंदे मेरे बारे में। अब यहां पर एक बड़ा अहम नुक्ता है, इसको समझ लें। अगली बात आ रही है फ़इन्नी, बस बेशक मैं। फ़इन्नी, ये 3 हरूफ हैं। बस बेशक मैं, करीब हूं,
عام طور پہ ترجمے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حذف ہو گیا. حذف اس طرح سے کہ آپ کہہ دیں فقل لہم، آپ کہہ دیں کہ میں قریب ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ نہیں رکھا یہاں پر فقل لہم. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں قریب ہوں. اگر دوسرے معنی میں اس کو دیکھا جائے، جب بندہ پوچھے کہ آپ سے اللہ کہاں ہے، اللہ کے بارے میں پوچھے، تو اللہ تعالیٰ بندے کو ہٹا کر کہہ رہے کہ میں قریب ہوں، اے بندے میں تجھ سے براہ راست مخاطب ہوں، میں قریب ہوں. سبحان اللہ. یہ آپ غور کریں، بڑا اہم نقطہ ہے اگر اس کو ہم سمجھیں کہ پوچھا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جواب اللہ تعالیٰ براہ راست ہمیں دے رہا ہے کہ میں قریب ہوں. ایسا کب ہوتا ہے؟ ایسا کب ہوتا ہے؟ جب امید توقع ہو اور بندے کے لیے منتظر ہو. بڑی عجیب مثال ہے کہ جیسے میں نے پہلے دے نہیں سکتے، بس فہم کے لیے، تحدید فہم کے لیے، کہ سمجھنے کے لیے کہ ایک کمپنی کا آنر جب اپنے ادنا سے کسی ملازم سے اس طرح بات کرتا ہے، میں حاضر ہوں تمہارے لیے، کیا چاہیے، تو آپ سوچیں اس کی کیا کیفیت ہوگی. اس وقت ایک بندہ، ایک غلام جو ادنا ترین ایک رتبہ ہے ہمارا، اور ایک آقا بات کر رہے ہیں، اور آقا سب کو ہٹا کر اس بندے سے براہ راست ہو رہے ہیں. وہ کوئی بھی ہو، آگے بات آئے گی، کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے بندے میں قریب ہوں. یہ نہیں کہا کہ مومن پوچھیں، یہ کہا عبادی، کوئی بھی میرا بندہ، میرے بندوں میں سے کوئی بھی پوچھے، اے بندے میں قریب ہوں. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہو گئے، بے شک میں قریب ہوں. اجیب. اچھا یہ جیم واو بے تھا، اب جیسے میں نے کہا حروف علت، یہاں واو کیا یا میں تبدیل ہو گیا. یہ وہی سوال کے بدلے میں جواب، ایک الف اضافی لگتا ہے، وہ وزن ہے، لیکن جواب. اجیب جب اس طرح آ جائے تو اس میں ایک چیز سمجھ لیتے ہیں ہم، تو یہ ہمارے لیے بات آسان ہو جائے گی. تو انشاءاللہ اس کو مزید دیکھیں گے. اچھا قریب کے متعلق بہرحال یہ بات رہے گی، فعیل کے وزن میں قریب جب بھی بولا جاتا ہے تو اس میں ایک تسلسل کا صیغہ پایا جاتا ہے، ہمیشگی کا صیغہ پایا جاتا ہے. جسے ہم کہتے ہیں فعیل یا رحیم کہتے ہیں، تو اس کا مطلب اللہ ہمیشہ رحم کرنے والا ہے، مستقل رحم کرنے والا، اللہ کی رحمت میں دوام ہے. قریب کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں قریب آ کے گیا، جب بلاؤ گے تب میں قریب ہوں گا. اللہ یہ کہہ رہا کہ میں ہر وقت مسلسل دائمی طور پر، ہمیشگی کے طور پر قریب ہوں. اللہ وہ ذات ہے کہ بندے کے شہرک سے زیادہ قریب ہے. اور اللہ یہ اس وقت کہہ رہا ہے جب بندہ میرے بارے میں پوچھتا ہے، اس کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہر وقت اس کے ساتھ ہوں. سبحان اللہ. پھر اگلی بات اجیبو، جیسے میں نے کہا، اس کے لیے ہم ایک چیز کو سمجھتے ہیں کہ لفظ کے شروع میں اگر یہ حروف آ جائیں جس کو ہم مل کے یتان لکھتے ہیں، یا تا الف نون، تو اس میں کیا مفہوم پیدا ہوتا ہے. مثال کے طور پر یجیبو ہوتا، وہ جواب دیتا ہے. اچھا تا ہوتا تو تجیبو، تو جواب دیتا ہے. الف ہوتا تو اجیبو، جیسے یہاں پر آیا ہے، میں جواب دیتا ہوں. نون ہوتا نجیبو، تو ہم جواب دیتے ہیں. اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں اعوذو سے. اگر میں کہوں اعوذو، میں پناہ لیتا ہوں. میں کہوں یعوذو، وہ پناہ لیتا ہے. میں کہوں تعوذو، تو پناہ لیتا ہے. میں کہوں نعوذو، ہم پناہ لیتے ہیں. تو یہ اس طرح لفظ کے شروع میں اگر آ جائیں، اس کو ہم یتان اس لیے لکھتے ہیں کہ یا تا الف نون کا اکٹھا کر کے یاد رہے. یتان ہے آ جائے تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں یہ تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے. اجیبو، میں جواب دیتا ہوں. اچھا ساتھ میں ترجمہ پھر یہ ہوگا دیتا ہوں، دوں گا، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. قریب ہوں، میں جواب دیتا ہوں. دعوتا. اچھا دعوتا یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، دو دعوت دینا، بلانا، پکارنا، اس طرح کے معنوں میں. اچھا اس میں آخر میں ایک زبر کا اسلوب آ رہا ہے، تو یہ کسی کے مفہوم میں چلا جاتا ہے. کسی پکار کا، یعنی کہ کسی ایک پکار کا. میں ایک کیوں کہہ رہا ہوں؟ جب بھی یہ گولتا آتا ہے تو اس میں کچھ مفہوم تبدیل ہو جاتے ہیں الفاظ کے. جیسے گولتا آ جاتا ہے مربوطہ جسے کہتے ہیں، یک بارگی ہو جاتی ہے، جس کو مصدر مرہ کہتے ہیں. یک بارگی، یہ مصدر ایسا ہے جو یک بار کے لیے، کسی چیز کے لیے. مثال کے طور پر ہم دعوت دیتے ہیں، کسی کو کتنے کارڈ دیں گے؟ مثلا کسی کو شادی کی دعوت دی جا رہی ہے، کتنے کارڈ دیں گے آپ؟ ایک ہی کارڈ دیں گے نا، تو اس کو کہتے ہیں دعوت. اگر یہ ایک سے زیادہ ہوتا ہے، یا تسلسل ہوتا ہے، یا کسی اور معاملے میں ہوتا ہے، تو یہ ہوتا دعا. جیسے ہم مانگتے ہیں، پکارنا، اللہ کو پکارنے کے لیے یہ لفظ بھی آیا نا، دعا. لیکن یہاں دعا نہیں ہے، دعوت. وہ ایک پکار جو اس نے ایک بار اللہ کو پکار لیا، اس سے مراد ہے یہاں پر. دوسرا یہ کام کرتا ہے، یہ کمزور کر دیتا ہے کسی لفظ کے، بڑے کو چھوٹا بیان کرنا ہوتا ہے تو یہ لفظ گولتا آخر میں لگا دیتے ہیں. اور یہ مؤنث کی بھی علامت ہے کہ کسی لفظ کو مذکر سے مؤنث کرنا ہو
تب بھی گولتا کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کی مثال یوں لے لیں, جیسے کہ مسلمن لیکن میں کہوں گا مسلمتن, مسلمن مذکر مسلمتن مؤنث. تو بہرحال یہ اس کی مثال ہے. لیکن یہاں پر جو بات سمجھنے کی یک بارگی, کسی ایک پکار کا الداعی الف لام لگ کر داعی آ گیا. اچھا جب اوپر بات ہو رہی ہے عبادی کوئی بھی بندہ, لیکن یہاں بات آ رہی ہے الداعی جس نے اللہ کو پکار لیا وہ اب آمنی رہا اللہ کے لیے. سبحان اللہ, کیا قربت کا احساس اللہ تعالیٰ یہاں دلا رہے. الداعی وہ میرے لیے خاص ہو گیا پکارنے والا. اللہ یہ فرما رہے ہیں اس نے ایک مرتبہ مجھے پکارا میں جواب دیتا ہوں. اچھا اجیبو میں ایک پہلو یہ بھی ہے فوری جواب دینا, دوسرا اس کا ہوتا ہے استجیبو میں جواب دوں گا, مطلب اس طرح کے مفہوم پیدا ہوتے ہیں. میں جواب دیتا ہوں یا چاہوں گا کہ جواب دوں گا, اس طرح کے مفہوم پیدا ہوتے ہیں. لیکن اس وزن میں آتا ہے نا اجیبو, فوری جواب دینا, اسی وقت جواب دینا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں قریب ہوں, اسی وقت جواب دیتا ہوں اس کی کسی بھی پکار کا. اب وہ خاص ہے میرے لیے پکارنے والا الداعی. سبحان اللہ. اذا پھر وہی لفظ آیا, اس کے معنی جیسے میں سمجھا جب بھی. اب جب بھی کا زور جو میں نے رکھا اس کو یہاں ہم سمجھیں گے تو بات بنے گی. اذا دعانی, اذا کے معنی جب بھی, دعان دعان کے معنی مطلب یہاں پر یا جو ہے غائب ہو گیا, اصل میں دعانی ہے پکارے مجھے. یہ ہوتا ہے زیر جو ہے آتا ہے تو یا غائب ہو جاتا ہے. دعانی پکارے مجھے, جب بھی پکارے مجھے. اچھا یہ جب بھی کا معاملہ کرتے ہیں نا آپ دیکھیں کمپنی میں, پھر وہی مثال دے رہا ہوں, یا دیگر مذاہب میں خدا کا تصور یہ ہے کہ فلاں وقت سے فلاں وقت تک آپ خدا سے مانگ سکتے, اس کے بعد نہیں. رب کیا کہہ رہا ہے, اللہ کیا کہہ رہا ہے, وہ زندہ رب, زندہ و جاوید رب کیا کہہ رہا ہے کہ بندے کو مجھ سے کوئی اپوائنٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے, جب بھی. اچھا جب بھی کہ ہماری کنڈیشن ایک ہو سکتی ہے, میں سو رہا ہوں, میں جاگ رہا ہوں, میں بھی اٹھا ہوں, وضو ہے یا نہیں ہے, کس حال میں ہو, ضرورت پڑ گئی اللہ کو پکارنا ہے, کیا مجھے اپوائنٹمنٹ لینے کی ضرورت ہے یا کوئی شرائط ہے اس کے پیچھے مانگنے کے لیے کہ دعا مانگنے کے لیے کوئی شرط رکھوں؟ نہیں, اللہ تعالیٰ نے کوئی شرط نہیں رکھی. اللہ تعالیٰ کہ جب بھی پکارے مجھے. سبحان اللہ, یہ بھی بندے کو عطا کر دیا. ایک تو خود پیش کیا اپنے آپ کو کہ میں قریب ہوں, اس کی کسی بھی ایک پکار کا جو میرے لیے خاص پکارنے والا بن گیا ہے اس کو میں جواب دیتا ہوں. اور جب بھی, اب یہ بندے کے اوپر ہے کہ اس کی مرضی جب پکارے, جب دل کا چاہے وہ پکارے. آپ سوچ رہے ہوں گے میں کس اسلوب میں بات کر رہا ہوں, میں کسی بھی اسلوب میں بات نہیں کر رہا, میں صرف الفاظ کے اسلوب میں بات کر رہا ہوں. آپ پتہ کر لیجئے, چیک کر لیجئے کہ یہ الفاظ کے معنی ایسے ہی ہیں یا نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے قربت کا احساس دلا رہا ہے, جبکہ ہم اس کو احترام بھی کرتے ہیں بے شک, لیکن اس کو اس قدر ہم نے کہہ لیں کہ آسان کر دیا کہ ہم اس آسانی سے اس آیت کی تاثیر کو بھول گئے. اگلی بار دیکھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا. پہلے میں اس کو بریک کروں گا تاکہ بات بالکل کلیئر ہو, پھر ترجمہ کرتے ہیں اس کا انشاءاللہ. یہ ایک لب فل یستجیبوا لی, آپ کو یاد ہوگا چمیلی کی گیلی پتی, اس کو بھی یاد کر لیں. اس میں سے سارے الفاظ کو ہم یقیناً جانتے ہیں, کم سے کم جو اصل لفظ ہے اس کو تو ہم جانتے ہیں, لیکن ہو کیا رہا ہے پہچان نہیں پا رہے. فام پہ اوپر پڑ چکے, بس یہاں بھی وہی ہے. ایک لام کا نیا اضافہ آیا ہے. یہ لام مختلف اقسام کے ہو سکتے ہیں, تو لام کے اوپر انشاءاللہ بات کرتے ہیں. اس سے پہلے ایک چیز اور رہ گئی تھی معذرت کے ساتھ. لفظ کے آخر میں واو الف آ جائے, واو نون آ جائے یا یا نون آ جائے, یستجیبو آ گیا, اگر یہ آ جائے تو ہم اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ یہ جمع کی علامت ہو جاتی ہے. آگے دیکھیں گے یؤمنون بھی آ رہا ہے اور یرشدون میں بھی آ رہا ہے, تو یہ جمع کی علامت ہو جاتی ہے کسی بھی لفظ کے آخر میں. یہ دہرایا جائے گا, اس پہ آپ پریشان نہ ہو. لام کی ہم بات کریں تو لام کی مختلف اقسام آتی ہیں. ایک قسم ہوتی ہے جیسے کہ الدائی میں لام تعریف آ گیا اوپر. ایک قسم ہوتی ہے لی کے لیے کے معنوں میں ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے لا, لام زبر کے ساتھ آتا ہے تو وہ تاکیدی معنوں میں چلا جاتا ہے. یہ لام جو ہے یہ شرط چاہیے کے مفہوم میں آتا ہے. چاہیے کہ, یوں ترجمہ ہم کرتے ہیں اس کے اسلام کا. فا کے معنی پس, لام کا معنی چاہیے, چاہیے کہ, اور یا جیسے میں نے بولا وہ کے معنی دیتا ہے, یتان کا لفظ ہے یہ. تو یہ ایک وزن ہے, اس میں آ رہا ہے یا کے معنی. وہ استا جب آتا ہے تو وہ چاہنے کا مفہوم پیدا کرتا ہے, چاہنے کا مفہوم. جیسے میں کہوں گا میں اس بورڈ سے استفادہ کرتا ہوں, اب فائدہ لینا ہے نا, استفادہ
हासिल करना, चाहना, ये मफहूम पैदा करता है। जैसे हम कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह, अलिफ सीन ता जो है गफर के साथ जोड़ा, गफर तलब करना, गफर चाहना, बख्शिश चाहना, तो इस तरह के मफहूम पैदा करता है। अब ये लफ्ज किसके साथ जोड़ रहा है? जीब के साथ, जो ऊपर है जीब यानी कि जवाब। बस चाहिए कि वो सब चाहे जवाब देना। अच्छा, वाव अलिफ सबके लिए आ गया। अगर ये इसका ब्रेकअप में तर्जुमा ये है, हम कितना भी एहतियात कर लें तो मैं ये तर्जुमा करूंगा, बस चाहिए कि वो सब जवाब देना चाहें। अपने लिए क्या कहा अल्लाह ताला ने? मैं फौरी जवाब देता हूं। बंदे के लिए क्या कहा? जब वो पुकारे तो उसको भी चाहिए कि, बंदे को भी चाहिए कि मेरी पुकार का जवाब देना चाहे, यानी कि एक ऑप्शन सा दे दिया। अल्लाह जानता है कि बंदा हर पुकार का जवाब नहीं देगा, इसके लिए पकड़ भी ना हो। आमतौर पे तराजिम में इसका तर्जुमा जो लिखा है कि वो ईमान रखें, वो माने, मेरी बात भी माने। लेकिन अगर लफ्जी तर्जुमे को देखें तो ये बात आ रही है, वो कुर्ब का एहसास अल्लाह ताला इन अल्फाज के इस्तेमाल से, गो कि वो माने भी यही माने बनते हैं घूमकर। लेकिन अगर इसको यूं देखें कि बस अल्लाह ताला ने उजीबू अपने लिए कहा, फल यस्तजीबू बंदे के लिए कहा, इसका मतलब अल्लाह ताला अपने आप को तो बिल्कुल उस कमिटमेंट पे रखा है, लेकिन बंदे को एक स्पेस भी दे रहा है कि बंदे मांग मुझसे, मैं हाजिर हूं, जब तेरा दिल चाहे, जिस वक्त तुझे परेशानी हो मांग, कोई शर्त नहीं है, तू कुछ भी है, तू कोई भी है, तू मेरा बंदा है, तू मेरे लिए खास है, ए बंदे मांग, मैं करीब हूं। यहां पर भी वही है। अब बंदा जब मांगता है तो उसको भी चाहिए कि अल्लाह ताला के अहकामात हैं तो जवाब दे, अल्लाह ताला पे यकीन रखे, वो ईमान रखे कि अल्लाह ही देने वाला है। तो इसीलिए ली का लफ्ज आया। अच्छा, ली के लफ्जी माने होते हैं, जैसे मैंने कहा लाम के मुख्तलिफ माने, ली के होते हैं के लिए और या के होते हैं मेरा या मुझे। अब मुझ के लिए तो तर्जुमा नहीं कर सकते, तो उर्दू में इसके लिए लफ्ज होता है मुझे। तो मुझे बस चाहिए कि वो भी जवाब देना चाहे मुझे। फिर वाह आ गया, और मजीद बात की वजाहत हो रही है, और लयुमिनु। अच्छा, वल युमिनु है, चूंकि लाम पे हरकत साकिन है, मैंने अलग से पढ़ा। वल युमिनु, लाम के माने चाहिए, या के माने वो, जो हमने यहां पढ़ा यतान में। अमना, ये वाव के ऊपर हमजा देख रहे हैं, दर हकीकत ये अलिफ है। जैसे मैंने कहा कि हुरूफ इल्लत बदल जाते हैं, तो ये वाव में तब्दील हो गया पीछे पेश की वजह से। युमिनु, वो सब ईमान रखें। वाव अलिफ जमा के लिए, जैसे हमने पढ़ा कि वाव अलिफ वाव नून और या नून जमा की अलामतें हैं। चाहिए कि वो सब ईमान रखें भी मुझ पर। फिर वो ये या का इजाफा और बी के माने होते हैं पर, तो इस पूरे हिस्से को पढ़ते पर यस्तजीबू ली, बस चाहिए कि वो सब जवाब दें, वो सब माने मेरी बात या मुझे, और चाहिए कि वो ईमान रखें मुझ पर। अब ये कैफियत जब पैदा हो जाए कि अल्लाह करीब है और अल्लाह मुझे जवाब दे रहा है, तो अल्लाह ताला कह रहा है कि बंदे को मुझ पे यकीन होना चाहिए कि अल्लाह देगा। ऐसा नहीं है कि मैं दुआ मांगू और ठक से वो चीज मेरे सामने आ जाए। इस वक्त मैं यहां बैठा हूं, बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है और मैं कहूं कि मेरी गाड़ी बदल जाए, कोई नई गाड़ी हो जाए, ऐसा फौरी नहीं होता। इस पे अल्लाह पे भरोसा में करना है। अल्लाह करीब है, अल्लाह ने सुन लिया, अल्लाह जवाब देता है, देगा। लेकिन अल्लाह बंदे को जितना जानता है वो शायद ही मैं कहूँ, शायद बहरहाल एक अजीब लफ्ज है, बंदा अपने आप को भी नहीं जानता, अल्लाह जिस कदर अपने आप को जानता है। मैं शायद का लफ्ज बहरहाल इजाफी कर गया, अल्लाह से, क्योंकि उसी ने खलक किया। मैं अपने आप को जितना जानता हूं, अल्लाह मुझसे करोड़ों दर्जा ज्यादा जानता है। तो अल्लाह कह रहा है कि मैं दूंगा, लेकिन तेरी जरूरत के मुताबिक, तेरे उसके मुताबिक। अच्छा, कभी कभार होता है कि तसलसल तवातुर के साथ हम किसी चीज को मांगते हैं ना, तो उसका भी असर अल्लाह ताला हमें अता कर देता है, लेकिन फिर वो जवाबदेही हमारी हो जाती है। ऐसे ही बहुत सारे मामलात में हम नुकसान भी उठाते हैं, फिर हम अल्लाह की तरफ से अगर लौटते हैं अल्लाह की तरफ, तो अल्लाह से भी बख्श देता है, लेकिन देता है, अल्लाह अता करता है। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि फल यस्तजीबू ली वल युमिनु बी। अब आगे वजह क्या होगा, ऐसे क्या होगा अल्लाह पे ईमान पे, लअल्लहुम, लअल्ला खास लफ्ज है, ताकि या शायद के मानों में आता है। हुम, वो सब जो हमने पढ़ा, किताबुहुम आया ना, वो सब के लिए मानों में आ गया। लअल्लहुम, ताकि वो सब यरशुदून। यरशुदून में अब क्या क्या है, या है और वाव नून है, दरमियान में रुश्द। या के माने हम समझ चुके हैं, यतान का वो, वाव नून जमा के लिए आता है। तो वो सब रुश्द,
रुश्द के माने हम करते हैं हिदायत, हिदायत भी अरबी का लफ्ज हुदन, तो हुदन के माने होते हैं गाइड करना, हिदायत देना। मिसाल के तौर पर मुझसे कोई रास्ता पूछे मस्जिद किस तरफ है, मैं सामने खड़ा होकर कहूँ यहाँ से आप सीधा चले जाए, दाएं मुड़ जाए, मस्जिद आ जाएगी। लेकिन मैंने क्या किया, उसको एक हिदायत दी, गाइड किया किस तरफ है। अगर उस किसी साहब ने मुझसे पूछा कि मस्जिद किस तरफ है, मैंने उसका हाथ पकड़ा और मस्जिद के गेट पे ले जाके खड़ा कर दिया, तो अब मैंने हिदायत नहीं दी, अब मैंने रुश्द वाला मामला किया। यानी कि वो हिदायत जिसमें बंदे की उंगली पकड़ के उस तक पहुंचा देना। अल्लाह कह रहा है कि अगर बंदा मुझ पे ईमान रखता है, यकीन रखता है कि अल्लाह के कुर्ब का एहसास कर लेता है और मुझे जवाब देता है और मेरा बंदा बन के दिखाता है, तो मैं उसको मंजिल तक पहुंचा कर छोड़ता हूं। अल्लाह बंदे को चूंकि चाहिए का उसलूब था ना, चाहिए कि वैसा करे, उसका रिजल्ट ये होगा ताकि वो अपने उस चीज को पाले जो मैं उसको देना चाहता हूं, यानी कि वो रुश्द, वो हिदायत। बंदा हिदायत पाता ही ऐसा है जब बंदे पे यकीन का पहलू आ जाता है। तो चाहिए इस लिहाज से अगर समझे कि उसका लाल्ला उसका जवाब आ रहा है, तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है। अब शुरू से आखिर तक हमने आयत पढ़ी, कई बार पढ़ी, ईमानदारी से अपना जायजा ले, क्या कभी ये एहसास पैदा हुआ कि अल्लाह मुझसे इस आयत में, फकत एक आयत है, इस आयत में ये कह रहा है कि बंदे मांग मुझसे, मैं करीब हूं, कोई नहीं है हमारे दरमियान। जब तूने नबी साहबा कराम के बारे में नबी से पूछा ना, कोई नहीं है, मैं करीब हूं और मैं जवाब देता हूं अपने हर बंदे की जो अब मेरे लिए खास हो गया, उसकी किसी एक पुकार का, जब भी वो मुझे पुकारे। उसके पुकारने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन बंदे तू भी मुझे रिस्पांस दे। अच्छा, जवाब का अच्छा तर्जुमा रिस्पांस बनता है, रिस्पांस दे और ईमान रख, तेरा भी रिस्पांस अच्छा हो और ईमान रख, इस वजह से तुझे हिदायत मिलेगी, रुश्द मिलेगा, मैं पहुंचा के रहूंगा, कामयाब करके रहूंगा। सुभान अल्लाह। आप सोचें रमजान में जो फीलिंग्स पैदा होती है, रूह बिल्कुल क्लीन हो जाती है, क्योंकि एक रूह की खुराक पूरे महीने हम ले रहे होते हैं कुरान की सूरत में। रूह जब क्लीन हो जाता है, तो जब ये जहन में सवाल आया, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जहन में आया था, अवलम तुमिन, अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि तुम्हें ईमान नहीं है, ईमान को बढ़ाने वाली बात आई। तो अगर ये सवाल आता है और जवाब में ये आयत सामने अल्लाह ताला ने अगली बात रखी है, आप सोचें ईमान के किस दर्जे में बंदा वो खड़ा होगा अगर तो हमने इसको ऐसे पढ़ा। वरना हम कई बार पढ़ चुके, कई तरावियां गुजारी, ये आयत कई दफा हम डेली गुजरते होंगे, कभी वो फीलिंग्स नहीं आती। हर साल मैं इस आयत से गुजरता था, लेकिन जब इसको मैंने ब्रेकअप किया और इस तरह पढ़ा, तो मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह मुझसे कितना करीब है। यकीन करें वो खौफ खत्म हो गया, जिसे डराया जाता है ना, बचपन से हमें डराया गया, बचो अल्लाह से, डरो अल्लाह से। बेशक डरना बचना है, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी से, अल्लाह की मोहब्बत बहुत ज्यादा है। कुरान ने उसको बहुत बयान किया। जब इबादी का है ना या के सीगे में, तो इसका मतलब है अल्लाह मोहब्बत से बात कर रहा है। सुभान अल्लाह। बहरहाल बहुत सारी बातें इस आयत पे हो सकती हैं। मेरी गुजारिश है कि इस तरह इस आयत को आप पढ़ के अपने अंदर एक मुहासबा करें कि अब आप कहाँ खड़े हैं, तो इंशाअल्लाह आपको महसूस होगा, ईमान की ताजगी भी होगी और अल्लाह के कुर्ब का एहसास भी होगा और मांगने का जज्बा बढ़ेगा। यही अल्लाह चाहता है इसमें। बहरहाल अल्लाह ताला हमें इस काविश में कबूल को फरमाए और जो भी कुछ सुना पड़ा, यहाँ पर जो भी गलतियां कोताहियां हुई, अल्लाह ताला उसे बख्शे और हमारी इस काविश को कबूल फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।